صورتحال یہ ہے کہ جب سے خلافت راشدہ کا نظام ختم ہوا، رفتہ رفتہ صورت یہ ہو گئی کہ ہمارے دینی تصورات میں بھی تھوڑی تھوڑی تبدیلی آتی چلی گئی۔ خلافت راشدہ میں کیا تھا؟ دین اور دنیا ایک تھے، جو دینی سربراہ ہے وہی سیاسی سربراہ ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ دینی سربراہی علیحدہ اور سیاسی سربراہی علیحدہ، وہ بادشاہ ہو گئے، سلاطین ہو گئے، امراء ہو گئے، اور دینیں جو ہیں علماء ہیں یا صوفیاء ہیں۔ علماء میں بھی پھر یہ کہ علماء اور صوفیاء کی تقسیم ہو گئی۔ تو تثلیث جو ہے، جو توحید تھی امت مسلمہ کی قیادت میں، جو توحید کی شان تھی کہ ایک ہی شخص ہے کہ جو دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے سربراہ ہے، وہ ختم ہو کر تثلیث میں بدل گئی۔ سیاسی قائد کوئی اور ہے، سیاسی اور عسکری، علم میں کوئی اور لوگ ہیں کہ جو سربراہ ہے، تصوف میں یا باطنی اور روحانی معاملے میں کوئی تیسرا طبقہ ہے۔ یہ چیز ہوتے ہوتے اس درجے راسخ ہو گئی، خاص طور پر پچھلے 200 برس جس میں کہ کولونیل رول میں سے ہم گزرے ہیں، حکومت انگریز کی، امامت مولوی کی، پیری مریدی کسی صاحب سلوک کی، یہ تقسیم اتنی راسخ ہو چکی تھی کہ ہم نے دین کی وحدت کا تصور ذہن سے بالکل نکال دیا، اور ہمارے علماء کی اکثریت کی چونکہ تعلیم اور تربیت اسی ماحول میں ہوئی ہے، اسی نظام کے تحت ہوئی ہے۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ ایک بہت بڑے عالم نے، نہ صرف بہت بڑے عالم جنہیں کچھ لوگ سب سے بڑا مجدد بھی مانتے ہیں اور جو بہت بڑے صوفی بھی تھے، انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ ہمارے حکمرانوں کو تشویش پیدا ہو۔ انگریزوں کو، انگریزی دور میں بیان تھا، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی، ہمیں نماز پڑھنے سے نہیں روکتے، روزہ رکھنے سے نہیں روکتے، اسی کو انہوں نے کل دین سمجھ لیا۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اس ایک شعر کے اندر جو کچھ ہے، اسی کو آپ 100 سے ضرب دے لیجئے، 1000 سے ضرب دے لیجئے۔ ہمارے علماء کا طبقہ قانے ہے اس پر کہ بس مسجدیں ہوں، اس میں کوئی جو ہے امام ہو، خطیب ہو، کوئی شادی بیاہ کے معاملات میں ان سے مسئلہ پوچھ لیا کرے، اور روزے رہ گیا کہ نہیں رہ گیا، روزہ قضا کیسے کرنا ہے، اور نماز قضا اور قضاء عمری کیسے پڑھنی ہے، اور یہ جو صلاۃ و تسبیح کی ہے ہم سے پوچھ لیا کرے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی جو ہو رہا ہے ہوتا رہے۔ یہ ہے تصور جو ان کے ذہنوں کے اندر راسخ ہو گیا ہے۔ اسے بدلنے کے لیے بڑی ہمت اور جرأت کی ضرورت ہے۔ بہرحال ہم اس کی اپنی سی کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ یہ کہ اس میں سب سے بڑا جو ہے، اس پر صحرا جو ہے سب سے بڑھ کر وہ تو ہے علامہ اقبال کے سر، جنہوں نے دین اور دنیا کی دوبارہ وحدت کا سب سے بڑا نعرہ لگایا ہے، اور وہ شخصیت اتنی اونچی تھی کہ اسی کا نعرہ جو ہے پھر وہ مؤثر ہوا ہے۔ پھر مولانا مودودی میدان میں آئے ہیں، کچھ اور لوگوں نے بھی کام کیا، علامہ مشرقی نے بھی کام کیا۔ اسی طریقے سے کم یہ کہ دین کا ایک تصور مذہب کے جزوی تصور کے مقابلے میں وہ غلام احمد پرویز صاحب نے بھی عام کیا، اگرچہ ان سے ہمیں اختلاف ہے، وہ سنت کو مستقل دائمی طور پر جو ہے اسلامی قانون کا جز نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہے، لیکن یہ کم سے کم یہ کہ مذہب اور دین کا جو فرق ہے اس کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے میں انہوں نے بھی کچھ کام کیا، بہت سے لوگوں نے کام کیا، علامہ مشرقی نے کیا ہے۔ اس اعتبار سے اب اللہ کا شکر ہے کہ جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان میں سے جو لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں، ان کا تصور دین واضح ہے۔ ہمارے قدیم حلقوں کے اندر ابھی تک وہی جو محدود تصور مذہب ہے وہی چھایا ہوا ہے۔ یہ ہے اصل سبب میرے نزدیک، واللہ اعلم۔ باقی یہ جو کہتے ہیں کہ یہ سب اسلامی حکومت سے متعلق ہیں باتیں، تو میں ان سے صرف ایک سوال کرتا ہوں، یہ جو حدیث ہے آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، اسلامی حکومت قائم ہونے کے بعد تو ہجرت ہے ہی نہیں، یہاں کیسے ہجرت کا طرز آ گیا؟ لا ہجرت بعد الفتح، ہجرت کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ ایک عام حکومت جو ہے رہنمائی ہے کہ اس میں ہجرت اور جہاد کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ہجرت کون سی ہے؟ اصل میں تو ان چیزوں کو خام خواہ انہوں نے، جو چیز پسند نہیں آتی اسے تو کہیں نہیں ادھر ادھر ٹانک دیتے ہیں شرط کے ساتھ، اور جو چیز جو ہے ان کے نزدیک اہم ہے اس کے لیے علی الاطلاق چھوٹی سی حدیث ہوگی اسی کو دلیل بنا لیں گے۔